بےنظیر بھٹو ابھی طالب علم تھیں۔ انہیں اپنے سیاستدان والد جو ملک کے حکمران بھی تھے ان کے ساتھ بھارت دورے پر جانا پڑا۔ یہ وہی اہم دورہ ہے جس میں پاک بھارت شملہ معاہدہ ہوا اور بھارت نے پاکستانی قیدی رہا کر دیے۔ نوجوان بےنظیر کو بھٹو صاحب نے دوران پرواز بلا کر خصوصی نصیحت کی کہ بھارت میں تمہیں بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ ہر بات سے لوگ اپنے معنی اور نتائج اخذ کریں گے۔ کوشش کرنا ہوگا کہ زیادہ مسکراؤ نہیں ورنہ لوگ کہیں گے کہ ایک طرف تو پاکستانی فوجی ابھی تک جنگی قیدی ہیں اور وزیر اعظم کی بیٹی تفریح کر رہی ہے۔ اسی طرح چہرے سے کسی قسم کی مایوسی نہیں جھلکنا چاہیے کہ لوگ یہ سوچنے لگیں کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ بےنظیر بھٹو نے اس پر والد سے سوال کیا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھٹو صاحب کا جواب تھا، تمہیں نہ افسردہ دکھائی دینا چاہیے اور نہ ہی بہت خوش۔ بےنظیر بھٹو اس پر پریشان ہو گئی۔ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے باپ کو کہا کہ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ بھٹو صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، تم ٹرائی کر کے دیکھو، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ بےنظیر بھٹو نے بعد میں لکھا کہ جب ہم شملہ پہنچے تو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی استقبال کے لیے موجود تھیں۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے نمستے کہہ کر خوش آمدید کہا۔ یہ میرے امتحان کا پہلا موقع تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی مسکراہٹ کے جواب میں نے نیم دلی سے مسکرا کر پہلی مرتبہ یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں نہ تو بہت خوش ہوں اور نہ ہی مایوس ہوں۔ محترمہ بےنظیر بھٹو اور ان سے متعلق بعض دلچسپ معلومات مشہور ٹی وی پروڈیوسر اور مصنف اختر وقار عظیم کی کتاب چند ہم سفر پڑھ کر ملی۔ اختر وقار عظیم پی ٹی وی میں سینئر عہدوں پر فائز رہے۔ اپنی کتاب میں انہوں نے مختلف شخصیات کے بارے میں دلچسپ انکشافات کیے۔ بےنظیر بھٹو اپنے مضمون میں انہوں نے پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ پی ٹی وی پر جب مقبول کھیل کرن کہانی کی ریکارڈنگ شروع ہونے والی تھی تو اس کی شوخ اور چنچل ہیروئن کے لیے نوجوان بےنظیر بھٹو سے بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ یہ کردار ادا کرنا چاہیں گی۔ افتخار عارف کے بقول اس سلسلے میں بےنظیر بھٹو کراچی ٹی وی کے متعلقہ پروڈیوسر کی دعوت پر دفتر بھی آئی تھی۔ بہرحال یہ کام نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ کرن کہانی میں ہیروئن کا وہ کردار نوجوان روحی بانو نے ادا کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کردار کو امر بنا دیا۔ اختر وقار عظیم کے اسی مضمون سے یہ پتہ چلا کہ بےنظیر بھٹو جب انگلستان سے اپنی تعلیم کا پہلا حصہ مکمل کر کے واپس آئیں تو انہوں نے پی ٹی وی پر حالات حاضرہ کے پروگرام انکاؤنٹر کی میزبانی کی تھی۔ بطور اینکر ہوسٹ بےنظیر بھٹو نے اس انگریزی پروگرام کی 6 قسطیں کی جو نشر ہوئیں۔ ان پروگراموں میں بےنظیر بھٹو نے دیگر نوجوانوں اور طلباء کے ساتھ مل کر پاکستان کے سیاسی سماجی حالات کا جائزہ لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بےنظیر بھٹو خود بھی صحافی بننا چاہتی تھی، ایسا نہ ہو سکا۔ حالات انہیں سیاست کی طرف لے آئے مگر وہ اخبارات میں مضامین لکھتی رہیں اور اختر وقار عظیم کے مطابق بےنظیر بھٹو نے ایک بار پی ٹی وی کا خبرنامہ بھی اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ بےنظیر بھٹو کی صحافت کے بعد دوسری دلچسپی انسانی نفسیات میں تھی۔ وہ اس مضمون میں اعلیٰ ڈگری لینا چاہتی تھی مگر انہیں پتہ چلا کہ اس کے لیے تعلیمی ضرورت کے تحت مختلف جانوروں کی چیر پھاڑ کرنا پڑے گی۔ بےنظیر بھٹو نے اب نفسیات کا خیال چھوڑ دیا۔ انہیں کالج کی طرف سے پولیٹیکل سائنس کو مضمون چننے کا مشورہ دیا گیا۔ دراصل بھٹو صاحب کالج پرنسپل کو ایک خط میں اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ بےنظیر بھٹو کا سیاسیات کو بطور مضمون پڑھنے یا سیاست میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر والد کی خواہش کے احترام میں وہ اس طرف گئیں۔ بھٹو صاحب کے کہنے پر ہی فن خطابت میں توجہ دی اور بعد میں وہ عالمی شہرت یافتہ مقرر بنی۔ اختر وقار عظیم نے بتایا کہ بطور وزیر اعظم وہ بچوں کی سالگرہ وغیرہ کے موقع پر ٹی وی کی ٹیم کو گھر مدعو کر لیتی تھی۔ ان گھریلو تقریبات میں جانے سے اختر وقار عظیم کو بےنظیر کی شخصیت کے کئی اندیکھے گوشے نظر آئے کہ کیسے وہ عام ماؤں کی طرح بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، ہوم ورک میں بچوں کی مدد بھی کرتی تھی اور ملازموں سے چائے پتی کا حساب بھی لیتی تھی۔ کتاب کے ایک اور مضمون میں درج دلچسپ واقعہ آصف زرداری کی ہوشیاری اور اسمارٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ بےنظیر بھٹو وزیر اعظم بننے کے بعد جب تقریر کی ریکارڈنگ کے لیے پہلی بار ٹی وی دفتر آئیں تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ میک اپ کرانا پسند کریں گی یا نہیں۔ اختر وقار عظیم اسلام آباد سینٹر کے جی ایم تھے۔ انہیں چیف میک اپ آرٹسٹ نے کہا کہ بی بی کے چہرے پر نشان اور دھبے ہیں جو
کیمرے میں برے لگیں گے۔ یہ بات حسین حقانی جو تب سیکرٹری اطلاعات تھے ان کے ذریعے بے نظیر بھٹو تک پہنچائی گئی۔ وہ میک اپ کے لیے فوری تیار ہو گئی۔ آصف زرداری بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا چہرے پر نشان تو بی بی کی سیاسی جدوجہد اور سٹرگل کے ترجمان ہیں، انہیں ایسا ہی رہنا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو نے یہ بات سنی مگر میک اپ آرٹسٹ کو اشارہ دیا کہ اپنا کام کرتے رہو۔